إنما المؤمنون إخوة. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام ایک ہوں مسلم، اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں اور امت مسلمہ کی مشترکہ ذمہ داری۔ بدقسمتی سے قادیانی نان مسلم ہیں، نان مسلم بھی نہیں بلکہ انہوں نے اسلام پر ڈاکہ زنی کی اور اس ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اور ایک ایسے شخص کو جس کو انسان کہنا بھی درست نہ ہوگا، اس نے اعلان کر دیا کہ وہ معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہیں۔ تو ختم نبوت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، مسلمانوں کے ایمان کا جز ہے۔ مسلمان کبھی بھی ختم نبوت کے مسئلے پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی سے جتنے بھی فتنے اٹھے ان کا تعلق بر صغیر سے رہا۔ بر صغیر سے اٹھنے والے فتنوں میں اس قدر خون ریزی ہوئی کہ جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ جو انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ قادیانیت کا بھی اٹھا، جنہوں نے انگریزوں کی وجہ سے اور انگریزوں ہی کے لیے ایک ایسی تحریک چلائی، جسے تحریک کہنا درست نہیں ہے بلکہ ایک ایسی شر انگیزی مہم چلائی جس کی وجہ سے آج بھی مسلمان نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ قادیانی مسئلہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جن کا اصل ہدف یہ تھا کہ کسی طرح امت مسلمہ کو منتشر کر دیا جائے، امت مسلمہ کے اندر اختلافات ڈال دیے جائیں اور مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس وقت جو لوگ انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، ان کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اسلام کا نام استعمال کیا، اور انگریزوں کی حمایت کے لیے جہاد کی مخالفت کی، اور مسلمانوں کو ایک ایسے فتنے میں مبتلا کیا کہ جس سے مسلمان بجائے اس کے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑیں، خاموش ہو کر اپنے اختلافات میں، اندرونی اختلافات میں الجھ کر بیٹھ جائیں۔ تو یہ مسئلہ اس وقت بعد میں اس زمانے میں بھی علماء کرام نے اور اسلام سے محبت کرنے والے اسلام پسندوں نے سب نے مل کر اس فتنے کے خلاف کام کیا، اور الحمدللہ جب پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر دنیا میں واحد ایسا ملک ہے پاکستان کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والی ایک ایسی شر انگیز تحریک کو کچل ڈالا، اور متفقہ طور پر پورے پاکستان کی جو عوام ہے انہوں نے اور پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ یہ تو پاکستان کی بات ہوئی، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ قادیانیوں کا تعلق انڈیا سے، پھر زیادہ تعلق ان کا پاکستان سے رہا، اور پاکستان ہی سے یہ اٹھے اور آگے بڑھے، اور اس وقت بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی قادیانی موجود ہیں وہ پاکستان کے نام کو استعمال کر رہے ہیں۔ ملیشیا میں جاتے ہیں، انڈونیشیا میں جاتے ہیں، یمن میں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے بارے میں لوگ ایک ایسی رائے رکھتے ہیں کہ ہمارے سیاسی حکمرانوں کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے پاکستان کو بیرونی دنیا میں بدنام کیا، لیکن پاکستان بہت سی چیزوں کی وجہ سے عالم اسلام میں اور پوری دنیا کے اندر ایک نہایت اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ قادیانی پاکستان کا نام استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے آئے ہیں اور ہماری یہ تنظیم ہے۔ بیرونی دنیا کو یہ نہیں پتا کہ یہ قادیانی دراصل غیر مسلم ہیں، وہ دھوکہ دہی اور دجل اور فراڈ سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ اس وقت قادیانیوں کی پوری دنیا میں چلنے والی سرگرمیوں کو دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح یہ لوگ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور اس میں پاکستان ہی کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں اگر بات کروں عالم عرب کی تو اس وقت اسرائیل کے اندر، اسرائیل کو اسرائیل نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ فلسطین ہی تھا اور فلسطین کا حصہ ہے، لیکن چونکہ معروف اور متداول اس کا نام ہے اسرائیل، تو اسرائیل کے اندر حیفا ایک شہر کا نام ہے حیفا، وہاں پر تقریباً 3000 کے قریب قادیانی موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ
قادیانیوں کا اسرائیل یا فلسطین میں ہونے کا کیا معنی رکھتا ہے، کہ کیوں ایسے وہاں پر گئے لوگ؟ کیونکہ یہ تو بر صغیر سے نکلے، تو جب یہاں پر ان کو قادیانیوں کو برا بھلا سمجھا گیا اور سب کچھ ان کے جو عقائد ہیں وہ متنازع رہے اور اسلام مخالف رہے، یہاں پر لوگوں نے ان کو فالو نہیں کیا، تو بیرونی دنیا میں کیسے ان کو فالو کرنے والے بن گئے؟ تو ہر سال وہاں فلسطین کے اندر ان کا اجتماع ہوتا ہے، اردن، لبنان، شام اور ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں، مصر وغیرہ، سب جگہ سے یہ جو قادیانی ہیں وہاں اکٹھے ہوتے ہیں حیفا کے اندر۔ وہاں ان کا بہت بڑا معبد خانہ ہے جو وہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ وہاں پر اپنے اجلاسوں کے دوران ان کے جو اجلاس ہوتا ہے، ان کا سالانہ جو کانفرنس ہوتی ہے، اس کانفرنس کے اندر ہر سال اسرائیلی گورنمنٹ کے عہدیدار بھی آتے ہیں، ان کے وزراء بھی آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے جب مودی اسرائیل کے دورے پر گیا تو اس دورے کے دوران جو قادیانیوں کا سربراہ تھا وہاں اسرائیل کے اندر، وہ مودی اس کو اسپیشل بلایا گیا اور مودی سے اس کی ملاقات کروائی گئی، اور پھر بعد میں جو خبریں ہمارے سامنے آئیں ان میں یہی کہا گیا کہ مودی نے ان کو کہا کہ ہم آپ احمدیوں کو آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہم آپ کی خدمات کو قابل تحسین اور ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہ فلسطین کے اندر ایک بات ہے، اور اسی طرح یمن کے اندر بھی ان کے معبد خانے ہیں، وہاں پر بھی یہ لوگ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ الجزائر کے اندر بہت بڑا ایشو قادیانیوں کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، وہاں پر کافی تنازعات بھی ہوئے اور کئی اختلافات کی وجہ سے کئی ایسی جھڑپیں بھی ہوئیں کہ مسلمانوں نے قادیانیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے بھرپور مہم بھی چلائی، اور اس وقت بھی چل رہی ہے مراکش کے اندر، اسی طرح مراکش کے اندر اور افریقہ کے جتنے ممالک ہیں سب جگہ پر یہ لوگ مصروف ہیں، اور مغربی دنیا کی اگر ہم بات کریں وہاں پر بھی یہ سب لوگ موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ قادیانیوں کو پاکستانیوں نے غیر مسلم کہا، اور ان سب کو، اور جب پاکستانیوں نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی عوام اور پاکستان کی جو حکومتی ادارے ہیں وہ پوری دنیا میں ان کو بے نقاب کرتے اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ آج کے ہم پروگرام میں اسی موضوع کو زیر بحث لائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے مولانا عبدالوحید قاسمی صاحب، آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور اسی طرح ہمارے دیگر مہمانوں میں ہشام الہی ظہیر صاحب ہوں گے، اور قاری محمد طیب عباسی صاحب ہوں گے برطانیہ سے، محترم جناب عبدالودود قریشی صاحب ہوں گے جو سینئر صحافی ہیں، اور نعمان بخاری صاحب ہوں گے۔ ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولانا عبدالوحید قاسمی صاحب سے، جن کا تعلق آزاد کشمیر میں ہے۔ تو آزاد کشمیر میں بھی ان دنوں قادیانی بڑی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے مہمان سے آزاد کشمیر کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ السلام علیکم مولانا عبدالوحید قاسمی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے تحت تو قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، لیکن چونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آزاد کشمیر میں پاکستان کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر قوانین ان کے الگ ہیں اور پاکستان کے الگ ہیں، تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جو تازہ ایشو کھڑا ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر، کہ آزاد کشمیر کے اندر قادیانی انتہائی سرگرم ہو گئے ہیں، تو وہ سرگرمیاں ان کی کیا ہیں اور مسلمان ان کے خلاف کیا کام کر رہے ہیں؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید البشر وخاتم الانبیاء، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مولانا، جی آپ بات جاری رکھیں مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خصوصیت کے ساتھ خطہ کشمیر کے حوالے سے، قادیانیوں کے حوالے سے آپ نے مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ جی، قادیانی نبوت کے افکار سے، اس کے کردار سے اور گفتار سے دین کی آبرو کل بھی خطرے میں تھی، دین کی آبرو آج بھی خطرے میں ہے۔ خطہ کشمیر کے خلاف قادیانیوں کی سازشوں کا طویل ایک سلسلہ ہے، لیکن میں چند اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ خطہ کشمیر میں قادیانیوں نے ہر دور کے اندر سازشیں کر کے اس خطے کو قادیانیوں کی ریاست بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ باپ، بیٹا اور خلیفہ کی پہلی سازش 1982 کے اندر مہاراجہ رنگیت سنگھ نے
نواب امام دین کو کشمیر کا گورنر بنا کر روانہ کیا تو اس کی مدد کے طور پر غلام مرتضیٰ جو مرزا قادیانی کا باپ تھا اس کو ساتھ بھیجا اور ان کا پہلا خلیفہ نور الدین بطور طبیب کشمیر کو جو ہے وہ روانہ کیا. یہ ان کی پہلی سازش تھی. دوسری 16 فروری 1922 کو بشیر الدین محمود نے اعلان کیا ہم عنقریب کشمیر میں اپنی حکومت بنانے والے ہیں اور تم تیار رہو. تیسری سازش 1931 کو کشمیر کمیٹی کا صدر مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود کو بنایا گیا اور سیکرٹری جنرل عبد الرحیم قادیانی کو بنایا گیا اور اس کا دفتر بھی قادیان کے اندر جو ہے وہ قائم کیا گیا. انہی ایام کے اندر تقریباً 75 مراکز کشمیر کے اندر قائم کیے گئے اور 16 اکتوبر 1947 کو راولپنڈی صدر کے ایک ہوٹل میں رات 1 بجے جمہوریہ کشمیر کے صدر کا اعلان کیا گیا. جو قادیانی جماعت کشمیر کا امیر خواجہ غلام نبی گلکار تھا اس نے 13 رکنی قادیانی کابینہ کا بھی اعلان کیا اور یہاں جب ناکام ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے الگ حد بندی کمیشن اپنا ایک میمورنڈم دیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہتے لہذا ہمیں الگ شمار کیا جائے. یہ میمورنڈم 15/7/1940 کو دیا گیا. یہی وجہ ہے اس کے بعد کشمیر کو جب ایک راستہ تھا زمینی قادیانیوں کی وجہ سے انڈیا کو راستہ مل گیا جس کی وجہ سے آج تک 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور قادیانی اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل کشمیر کے اندر سازشیں کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کے علم میں ہوگا 1948 کو الفرقان بٹالین نام سے فوج کے اندر ایک قادیانی نوجوانوں کا دستہ تیار کیا گیا جو خصوصیت کے ساتھ کشمیر کے بازوں کے اندر ان کو متعین کیا گیا. اور اسی طرح خلیفہ قادیان نے اعلان کیا کہ خطہ کشمیر پر 5 امور کی وجہ سے حکمرانی کرنے کا حق صرف اور صرف قادیانیوں کا ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا مسیح اول عیسیٰ علیہ السلام محلہ یار خان سری نگر میں دفن ہے اور مسیح ثانی مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے. دوسرا اس نے کہا کہ 80,000 قادیانی کشمیر کے اندر موجود ہیں. تیسرا اس نے کہا جس ملک میں 2 مسیحوں کا دخل ہو اس ملک کی حکمرانی کا حق ہمیں پہنچتا ہے. اور چوتھا اس نے کہا کہ گورنر کے ساتھ بطور مدد غلام مرتضیٰ جو قادیانیوں کا باپ تھا اس کو بھیجا گیا
اور پانچواں اس نے کہا کہ نور الدین جو ان کا خلیفہ تھا وہ ریاست کا سرکاری طبیب تھا اور اس کے ساتھ 1965 کی جنگ میں خطہ کشمیر کے بازو پر جنرل اختر حسین آبان، برگیڈیئر افضل علی خان جو سکہ بند قادیانی تھے. جی اچھا مولانا صاحب آپ نے کشمیر کے جی مولانا صاحب آپ نے کشمیر کے اندر قادیانیوں کی تاریخ تو بتا دی کہ قادیانی کہاں کہاں اور کیسے کیسے کشمیر کے اندر ملوث رہے، اپنی سازشیں کرتے رہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آج کل کے حالات ہیں، اس وقت کتنے قادیانی کشمیر میں ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے آئین کے تحت تو قادیانی اپنی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو مسجدوں کا نام نہیں دے سکتے اور اذان وغیرہ کا نام استعمال نہیں کر سکتے، اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے. اس وقت اس وقت قادیانی کیا اسلامی شاعر کو استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے سازشیں بیان کی ہیں جی ان سازشوں کی ناکامی کے لیے جی سب سے پہلے خطہ کشمیر کے عظیم محدث علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر ان کے خلاف تاریخ تحفظ ختم نبوت کو قائم کر کے یہ کہا تھا کہ جو لوگ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے میں قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ضامن ہوں. بالکل. دوسرا نمبر، آپ کو پتا ہے کہ علامہ اقبال کا تعلق بھی کشمیر کے ساتھ تھا. جی انہوں نے بھی سب سے پہلے کہا قادیانی اسلام ملک کے دونوں غدار ہیں. اور تیسرا، یہ بھی خطہ کشمیر کا اعزاز ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ کشمیر کے اندر سب سے پہلے میجر محمد ایوب شہید رحمت اللہ علیہ نے 29 اپریل جی 1947 کو سب سے پہلے قادیانیوں کے خلاف ایک قرارداد آزاد کشمیر اسمبلی سے منظور کرائی تھی. یہ خطہ کشمیر کا اعزاز ہے کہ یہ تینوں رہنما علامہ کشمیری، علامہ اقبال اور میجر ایوب کا تعلق کشمیر سے ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے حکومتی سطح پر قادیانیوں کو جیسا سب سے پہلے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا وہ خطہ کشمیر ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا اس وقت ہم نے جب اپنے اس اعزاز کا دفاع نہ کیا تو آج کشمیر کے اندر آئینی طور پر قادیانی غیر مسلم نہیں ہے. اس لیے انہوں نے الیکشن کے اندر جو ووٹر لسٹ بنتی ہے وہ قادیانیوں کو مسلمانوں کے ساتھ شمار کیا ہے، ان کو غیر مسلم شمار نہیں کیا گیا. مولانا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. جی مولانا صاحب ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے، آپ مجھے آخر میں مختصراً یہ بتا دیں کہ اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ قادیانی کشمیر کے آئین کے تحت غیر مسلم نہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، تو ان کی سازشوں کا مقابلہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ کس حد تک مسلمان ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ تاریخ تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے پلیٹ فارم سے ہم نے تقریباً ایک کچرا ہو گیا ہے. جی اس کے خلاف جلسے، اس کے خلاف کانفرنس، اس کے خلاف ہمارے کورسز وہ ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 1 سال ہو گیا آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ مظفر آباد کے اندر کیس کیا ہوا ہے حکومت کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے راستہ کے اندر کاوش بنے ہوئے ہیں. اور ہماری تاریخیں ہو چکی ہے. اس وقت 23 تاریخ وہ جو ہے وہ ہمارا لارجر بینچ جو ہے وہ ایک تاریخ وہ دے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم وہاں اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا مولانا صاحب مجھے آخر میں آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے
کہ اس وقت کتنے قادیانی ہیں جو کشمیر میں ہیں، اور پارلیمنٹ میں کیا، جو کشمیر کی پارلیمنٹ ہے وہاں بھی کیا قادیانی ہیں، اور کشمیر کی جو اپنی انتظامیہ ہے، پولیس ہے یا وہاں کے جو فوجی ادارے ہیں وہاں پر بھی قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھو یہ بات بالکل واضح ہے کہ نصف صدی ہو گئی ہے، وہاں 2 دفعہ قراردادیں اسمبلی کے اندر متفقہ طور پر پاس ہو گئی ہے، لیکن قانون سازی کا اس وقت سے لے کر آج تک قانون سازی نہیں کرنے دی جاتی۔ اس سے مقصد یہی ہے کہ وہاں کی بیوروکریسی کے اندر، وہاں کے بڑے لوگوں کے اندر وہ قادیانی ایسے ہے کہ 2 دفعہ اسمبلی کی قرارداد پر عمل درآمد نہیں کرنا دیتے۔ اسی طرح ہماری چلی کے اندر تقریباً 18 ان کے ارتدادی مراکز ہیں، وہ جانے دیتے ہیں، وہاں جماعتیں کرتے ہیں، وہ مساجد بناتے ہیں، اور وہ جواب پیش کرتے ہیں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے آئین کے اندر ہم غیر مسلم نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جتنا جلدی ہو سکے قادیانی کو غیر مسلم آئینی طور پر قرار دیا جائے، غیر مسلم قرار دیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا مولانا عبدالوحید قاسمی صاحب، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا عبدالوحید قاسمی صاحب۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، آزاد کشمیر، ہم آزاد کشمیر کے نام پر پاکستان میں ان کے لیے بہت کچھ پاکستان کرتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت تو قادیانی غیر مسلم ہے، لیکن جو کشمیری آئین ہے، کشمیر کی جو پارلیمنٹ ہے، انہوں نے ابھی تک قادیانیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا ہوا۔ یہ ایک المیہ ہے، اور اس کے نقصانات یہ ہیں کہ وہاں پر قادیانی کھلے عام اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہی نہیں صرف آزاد کشمیر میں بلکہ وہاں سے بیٹھ کر وہ لوگ پورے پاکستان کے اندر اپنی جو خفیہ سازشیں ہیں، اپنی جو خفیہ چالیں ہیں، ان کو وہ چلا رہے ہیں اور اپنے مکروہ عزائم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اور اسی طرح یہاں ایک اور بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جتنے بھی کشمیری پاکستان کے اندر، کشمیری بیرونی دنیا میں بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانیوں کا مقابلہ کریں یا موازنہ کریں، ان کا پورا ڈیٹا اگر چیک کرنا چاہیں تو آپ کو سب سے زیادہ کشمیری ملیں گے جو برطانیہ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں اور دیگر دنیا میں موجود ہیں۔ تو وہاں سے بھی ان کے روابط ہیں، جو وہاں سے وہ اپنے جو اہداف ہیں ان کو یہاں پر پروموٹ کرتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ہشام الہی ظہیر صاحب نے، معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ ہشام الہی ظہیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی ہشام صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں قادیانیوں کی مسلم دنیا میں بڑھتی ہوئی سرگرمیاں۔ اس کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں قادیانی کہاں کہاں سرگرم ہیں، آئین کے باوجود کہ وہ کافر ہیں اس کے باوجود اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمیں کچھ دیر پہلے ہم نے آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کی کہ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ حد تک جو ہے قادیانی وہاں پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ اس آئین کے تحت وہ ابھی تک غیر مسلم قرار نہیں دیے گئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر اس وقت قادیانی کس حد تک سرگرم ہیں اور کس طرح وہ خفیہ طریقے سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ میں بات تھوڑا سا ایک پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے 20ویں صدی عیسوی میں جن 2 فتنوں نے شدت سے سر اٹھایا تھا، جن کو خاص طور پہ انگریز کے تھنک ٹینک نے تیار کیا تھا، ان میں سے ایک یہ فرقہ قادیانیت بھی تھا، جس کو خاص طور پہ یہ پروموٹ کیا گیا کہ مکہ اور مدینہ جو مسلمانوں کی محبت کے محور ہیں، وہاں سے محبتیں ڈائیورٹ کر کے ہندوستان یا برے صغیر کے ایک علاقے کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی جاتی ہے۔ اور یہ فتنہ اس حد تک بڑا، سب جانتے ہیں کہ اسرائیل تک میں ان کے ہیڈ کوارٹرز تیار کروا دیے گئے۔ بالکل۔ اب جو سوال آپ نے کیا، آپ صرف اس کے اوپر غور کر لیں کہ ایک فرقہ جس کو کسی قانون ساز اسمبلی نے، کسی ملک کے آئین نے اقلیت قرار دے دیا ہو، اور وہ پھر بھی اس آئین اور قانون کی تابعداری نہ کرے۔ اچھا، ہمارے لیے اور عام بات تو عام فہم بات ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہوتے ہیں وہ لا آف لینڈ کے تابع ہوتے ہیں، اقلیتیں لا آف لینڈ کے تابع ہوتی ہیں۔ یہ واحد فرقہ ہے کہ یہ لا آف لینڈ کو سرے سے مانتا ہی نہیں، یعنی ہمارے قانون ساز اسمبلی میں ایک آئین پاس ہو چکا ہے کہ یہ اقلیت ہے۔ میں کہتا ہوں حالانکہ اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم تو ان کو مرتد بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اس کے بعد ایک نبی کا اقرار کرتے ہیں، تو اس کے حاصل یہ مرتد بھی ہیں۔ لیکن چلیں، آئین کے طور پہ اگر ان کو اقلیت قرار دے دیا ہوا ہے تو حکومتیں کہاں پہ ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں بند ہیں کہ لا آف لینڈ یہ تو مانتے ہی نہیں؟ لا آف لینڈ کی کیا اہمیت ہے جو ہر روز حکمران یہ بات کرتے ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست، ریاست کے اندر ریاست، ریاست کے اندر ریاست؟ یہ نہیں ہے کہ ملک کے قانون اور آئین کو ٹکرا دیا جائے
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو احمدی کلیم کرتے ہیں، مسلمان کلیم کرتے ہیں، اور احمدی نسبت آپ خود دیکھیں، اگر یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے بھی ہیں تو احمدی اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ غلامی کہیں جی، احمدی تو کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ غلام احمد تھا ان کے نبی کا نام. اور یہ خاص طور پہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر یہ اتنا بڑا بحروپ ہے کہ آپ کی مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھے ہوں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، اور حقیقت یہ ان کا قبلہ ہی کوئی نہیں. یعنی آپ اپنے مذہبی عقائد کو اس طرح چھپا کے مسلمانوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کا پتہ لگتا ہے جناب شادیاں بھی ہوگی اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے، شادی کو 5 سال گزرے تو پتہ لگا جی وہ قادیانی. جی اچھا ہشام یہ صاحب لا آپ کو مانتے ہیں. جی ہشام صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح دھوکہ دہی سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، تو پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں یہ کس حد تک سرگرم ہیں؟ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، اس کی وجوہات تو خیر آپ کے اور میرے سامنے ہے. جی مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے کیا فتویٰ دیا؟ انگریز کے خلاف تلوار اٹھانا کفر ہے، جہاد منسوخ ہو چکا ہے، انگریز زمین پہ اللہ کے نائب ہیں. اس طرح کے فتوے اس نے دیے. سب سے ملکہ برطانیہ کے قریب کی ہٹا کے اس کے اوپر جو وحی لانے والا فرشتہ تھا وہ بھی انگریز تھا. یعنی آپ کو بھی اس بات کو جانتے ہیں، براہین احمدی میں 470 نمبر صفحے کے اندر یہ خود لکھتا ہے میرے ساتھ جب فرشتے نے کلام کیا تو انگریزی میں کلام کیا. جی تو یہ تو انگریز کا ایک یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بھٹی ہے جس کو انہوں نے کاشت کیا تھا مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے. آج بھی یہ پشتپناہ انگریز ہیں. جب انگریز پشتپناہ ہے اور آپ دنیا کی سپر پاور امریکہ کو برطانیہ کو مانتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حکومت کے اندر بہرحال روکس تو موجود ہے نا. آج یہی تو اصل مسائل ہیں کہ ان کی جو پشت پناہی آج بھی یہودی لابی اسرائیل سے بیٹھ کر کر رہی ہے، اور یہ وہ یہودی لابی ہے آپ بھی جانتے ہیں جس کے سامنے اس ٹائم امریکہ اور برطانیہ سرنگو ہو چکے ہیں. بالکل. اگر وہ اتنی اسٹرانگ لابی ان کی پشت پناہی کر رہی ہے تو ان کے ملک کے اداروں میں کسی نہ کسی حد تک روح تو موجود ہے. اس لیے یہ بات بہت اہم تھی جو دور حاضر میں جس کی وجہ سے آپ بھی پروگرام کر رہے ہیں. یہ ترمیم کا جو مسئلہ پیش آیا یہ تو اور سخت ہونا چاہیے قانون. ان کے لیے سخت سے سخت قانون بناتے ہیں تاکہ ہم ان کے فتنوں سے بچ سکیں. یہ ہر طرح کی اچھا یہ بھی بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ کبھی بھی پاکستان وطنیت کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. یہ اپنے مذہب کے ایسا ہوتا ہے پاکستان کے اندر عیسائی رہتے ہیں لیکن یقین کریں محب وطن ہوتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں محب وطن، سکھ رہتے ہیں، سکھ محب وطن ہو سکتا ہے لیکن یعنی کبھی پاکستان کا محب نہیں ہو سکتا. جس مذہب کی بنیاد ایک بستی کے اوپر رکھ دی جائے، جس کی ساری توجہ کا مقصد ایک بستی ہوتا ہے، جو قادیان نعوذ باللہ ان کے نزدیک مکہ اور مدینہ سے افضل ہو جائے، ان کی محبت پاکستان سے کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ہشام صاحب آخر میں کی جڑوں کو جی بالکل ہشام صاحب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ختم نبوت کے نام پر باہر بھی نکل آتے ہیں اور ہماری جو روحیں ہیں وہ بھی کانپ اٹھتی ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں، تو ان کے خلاف عوام کیوں متحد نہیں ہوتی؟ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی پاکستان سے اٹھنے والا یہ فتنہ کام کر رہا ہے، اس کے خلاف پاکستانی عوام، پاکستانی اسکالر اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کام ابھی تک کیوں نہیں کر پائی؟ میں ویسے اس حوالے سے جو آپ نے بہت اہم نقطے کی نشاندہی کی ہے نا، اس حوالے سے میں تمام مکاتب فکر سے دستبستہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں، بریلوی معتدل علماء سے بھی، دیوبندی علماء سے بھی، کہ یہ اب مولانا اللہ صاحب کا جو بیان ہے کیوں نہیں اس کا محاسبہ کیا جا رہا؟ وہ علل اعلان اوپن میٹنگ میں کہہ رہا ہے کہ چند علماء ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ کون سے علماء ہیں وہ جن کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا ہم محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ اور ہمیں اپنی صفوں کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری تصوف کی کتابوں کے نعوذ باللہ ختم نبوت کے اوپر کچھ ڈاکے تو نہیں ڈالے جا رہے. میں اسی لیے معتدل بریلوی حضرات کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جو ہمارے آپ کے کتاب کے اندر واقعات موجود ہیں، چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ فلانا رسول اللہ، تو اس طرح کے واقعات سے ان کو ہلہ شیری ملتی ہے. اور میں اگر آپ کا نام بھی لے لیتا ہوں، پاکستان کے اندر صرف واحد ایک ہی عالم ہے جو ان کو مسلمان مانتا ہے، وہ کا نام غامدی ہے. تو ہم اس طرح کے علماء کا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو اجماع امت ہے، اس بارے میں اجماع امت ہے کہ نبی کریم کے بعد کوئی نبی آئے گا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جعلی ہے، وہ مرتد ہے. لیکن ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ذلی تشریح کی بات نہیں کرتا، دلی بروزی سلسلے جاری رہ سکتے ہیں، تو غلام احمد قادیانی سے کیا بڑی بھول ہو گئی؟ تو بہرحال ہمیں اس پوائنٹ کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں
ختم نبوت کے دور دروازے ہم نے خود تو نہیں کھول دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی بات کو حجت ماننا اگر جا سکتا ہے تو پھر آپ نے خود غور کیا ہوگا کہ ہر نبی کو، ہر جھوٹے نبی کو اسی امت میں سے کچھ امتی بھی اثر آ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ احترام کا ایک رشتہ ہوتا ہے. نبی کی بات کے بعد بھی کسی کی بات حجت ہو سکتی ہے، نبی کی بات کے بعد بھی کوئی معصوم ہو سکتا ہے، تو پھر وہ جو معصوم کر کے اس کو مقام نبوت پہ فیض کر دیا جاتا ہے. ہمیں اس طرز عمل کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ہشام صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ محترم جناب ہشام الہی ظہیر صاحب. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں دراصل غور کرنا ہوگا اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ارد گرد جو ہماری جو کمیونٹی ہے، جو ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے قادیانی اس قدر آگے تک جا چکے ہیں کہ لوگوں کو اندازہ تک نہیں ہوتا. شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، بچے ہو چکے ہوتے ہیں، بعد میں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو جی قادیانی ہیں. بڑے بڑے عہدوں تک جو ہے قادیانی پہنچ جاتے ہیں. جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو وہ خود از خود اقرار کرتے ہیں، آپ بیتیاں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو قادیانی ہیں. تو یہ کتنی سوچنے کی بات ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے علماء کو، تمام مکاتب فکر ہیں، سب کو اس بارے میں غور کرنا ہوگا کہ متفقہ طور پر جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی کسی ختم نبوت کے مسئلے کی خلاف بات کر دیتا ہے اور کوئی اس کی ہم نوا بن جاتا ہے قادیانیوں کا. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. جب قانون کے تحت ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور ختم نبوت پر اس کے بعد بات نہیں ہوگی، تو پھر جو ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑتے ہیں تو ان کے بارے میں سوچنا ہوگا. ان کے بارے میں بھی قانون سازی کرنی ہوگی کہ کیوں لوگ ایسے ہیں کہ جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی حمایت کرتے ہیں. جتنے بھی حمایت کرنے والے ہیں ختم نبوت پر کے حوالے سے، جو اب بالکل ہم صحیح مانتے ہیں کہ جو قادیانی ہیں وہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی جو ہم نوا ہیں انہیں غور کرنا ہوگا، ان کے بارے میں بھی قانون سازی کرنا ہوگی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے برطانیہ سے محترم جناب قاری محمد طیب عباسی صاحب، جو ختم نبوت کے حوالے سے وہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی ایک اپنی تنظیم ہے اور مغربی دنیا میں اور یورپ میں ان کی گہری نظر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی کیسے سرگرم ہیں. بہت شکریہ قاری محمد طیب صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. قاری صاحب جی قاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جی پاکستان کے اندر تو قادیانی غیر مسلم ڈکلیئر ہو چکے ہیں اور پاکستان کے اندر تو کھلے عام اپنی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتے، تو مغربی دنیا کے اندر قادیانی کس حد تک سرگرم ہیں اور کہاں کون سے ایسے ممالک ہیں، عالم عرب کو بھی سامنے رکھ کر اور مغربی دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگوں کو دھوکہ دہی سے گمراہ کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں قاری طیب عباسی، امام ابو بکر سعود ہال اینڈ میں یہاں کا ایک رکن ہوں جمعیت علماء برطانیہ کا. جی اور میں اس حوالے سے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے ساتھ بھی میں یہاں کا ڈپٹی سیکرٹری بھی ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ قادیانی چونکہ ایک موومنٹ، ایک تحریک ہے جو کہ انڈیا سے چلی اور چلتے اس کو مختلف طریقوں سے اس کو پروان چڑھایا گیا اور اسے مطلب ایسے طریقوں سے اس کو آگے لایا گیا کہ ان کی شکلیں صورتیں بالکل ہماری طرح ہے اور یہ لوگ بالکل دیکھنے میں ہماری طرح لگتے ہیں. اور ہم لوگ چونکہ اب پاکستانی یا ایشین ہونے کے اعتبار سے کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنی تشریح شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ کہیں نہ کہیں بحث مباحثے باتیں ہوتی ہے. تو ان حوالوں سے یہ لوگ یہاں کام کر رہے ہیں. اگر یہ اپنے آپ کو جس طرح یہاں ہندو، سکھ، عیسائی، بدھسٹ اور جوس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اگر یہ اس طرح کر دیتے ہیں تو پھر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ کیونکہ مسلمانوں کے صفوں میں آ کر یہ جب حرکتیں کرتے ہیں تو سارا مسئلہ یہاں سے چل کر ہمارا مسئلہ خراب ہوتا ہے. ساری اس کی وجوہات یہاں سے یہی بنتے ہیں. یورپ کے چونکہ ملک ہے، آزاد ملک، ان ملکوں کے اندر یہ ہے کہ یہاں مطلب اتنی آزادی ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی بھی کرے کوئی بھی کہے، کیونکہ یہ بھی اپنی ایک مختلف طریقوں سے پمفلٹ مختلف جگہوں میں بانٹتے ہیں، طرح اسپیچ وغیرہ بھی دیتے ہیں، مختلف جگہوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں بھی اپنے لیفلیٹ وغیرہ دیتے رہتے ہیں. تو میرا تو نہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر الحمدللہ اتنی اویئرنیس اتنی ہے
مسلمان مسلم جو ہے کہ یہ نان مسلم ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگرچہ گورنمنٹیں آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کو مطلب کرتی ہے ان کو سنبھالتی ہے, ان کو دیکھ بھال, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن الحمدللہ یوکے میں بالخصوص اور پورے یورپ میں جو مسلمان ہیں وہ بالکل الحمدللہ پوری طرح اس بات پر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ فرقہ ہے اور یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے, اور یہ لوگ جو ہے نا غیر مسلم ہیں اور ان کا کچھ اسلام سے تعلق. پہلا ایک لفظ کہا جاتا ہے جب نبی کے بارے میں جو حضور خاتم النبیین وہ حضور کو نبی خاتم النبیین نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی بھی پھر اس کو ماننے کے تیار نہیں ہوتا. تو الحمدللہ مسلمانوں کے اندر تو بالخصوص, لیکن عام جو دنیا ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہاں آزادی ہے, کوئی بولتا ہے باقی کہتا ہے برا کہتا ہے اچھا کہتا ہے, کسی کو کوئی مطلب کوئی کہنے والا نہیں ہوتا. لیکن مسلمانوں کی جو آرگنائزیشن ہے, مسلمان جو یہاں افراد ہیں, مساجد ہیں, آرگنائزیشن ہیں, مدارس ہیں, سب کچھ ہیں, تو الحمدللہ ایک بہت بڑی اویئرنیس لوگوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام ہے. جی بالکل قاری صاحب, مسلمان اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, لیکن قاری صاحب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے بے شمار تنظیمیں بن چکی ہیں اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. مشترکہ طور پر ذمہ داری جو بنتی تھی پاکستانی علماء کی وہ نہیں ادا ہو رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ ان کو پوری دنیا کے اندر قادیانیوں کو بے نقاب کرنا تھا لیکن صحیح معنوں میں بے نقاب نہیں کر پائے؟ آپ کے یورپ کے اندر تو تنظیمیں ہیں بالکل, لیکن عالم عرب کے اندر بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے. اسرائیل اور فلسطین کے اندر جو ہے ان کے مراکز بن چکے ہیں, وہاں سالانہ کانفرنسیں ان کی ہوتی ہیں. لبنان, شام اور یمن اور اسی طرح ترکی اور جتنے ارد گرد کے ممالک ہیں سب میں یہ سرگرم ہیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء اپنی ذمہ داریاں کیوں ادا نہیں کر رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں کے لیے وہ اپنی ذمہ داری ضرور ادا کر رہے ہیں. جو جہاں بیٹھا ہوا ہے, جس کی جتنی حیثیت ہے, جس کی اپروچ ہے, جو جہاں تک جاتا ہے, اب یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. پاکستان اگر ہمارا ملک پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اور وہاں یہ ڈکلیئر ہے کہ قادیانی جو ہے وہ نان مسلم ہے, تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ سفارتی سطح پر یہاں ایک لوگوں مطلب یہاں کی جو سسٹم ہے ان کے ساتھ بات کریں اور وہ بڑے مطلب علماء کو اسٹاف کو بھیج کر ان کو بات کریں کہ بھی یہ مسئلہ ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے اور ان کو مسلمان, اور یہ گورنمنٹ کی سطح پر ان کا فرض بنتا ہے. علماء تو ہر جگہ جہاں مسجد میں اداروں میں وہ تو اپنا کام الحمدللہ کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ جو پاکستانی ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ اس مسئلے کے اندر علماء زیادہ ہیں. جن علاقوں میں بھی ہے, بنگلہ دیش کے علماء بھی ہیں, ہندوستان کے علماء بھی ہیں, یہاں پوری دنیا کے علماء ہیں, وہ الحمدللہ اس مسئلے کے اوپر بہت اچھی طرح محنت کر رہے ہیں. اچھا قاری صاحب, پاکستان میں جو برطانیہ کے حوالے سے قادیانی بہت زیادہ وہاں پر ایکٹیو ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قادیانی برطانیہ میں رہتے ہیں یا دیگر یورپی ممالک میں رہتے ہیں وہ وہاں پر رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف کس حد تک اور کس طرح کی سازشیں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ بہت بالکل آزاد اور فری کنٹری ہے. یہاں کوئی بھی آدمی جو ہے نا اپنی آواز پہنچانے کے لیے اس کے پارلیمنٹ میں جانا پڑتا ہے. الحمدللہ ہمارے بھی کئی ممبر آف پارلیمنٹ بھی یہاں موجود ہیں, کئی لارڈز ہیں, کئی مسلمان ہیں. لیکن اب قادیانیوں نے بھی کوشش کی ہے, جیسے کہ یہاں ایک لارڈ انہوں نے اپنی بنایا لارڈ طارق کے نام سے, وہ اپنے حساب سے اس طرح ان کا طریقہ واردات ہے, وہ مختلف اخبار سے اپنی کاروائیاں جو کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن مسلمان بھی مطلب اسی حوالے سے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو یہ بات سمجھا سکیں, تو اس حوالے سے الحمدللہ تقریباً سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے طور پر کام ہو رہا ہے. اگرچہ اس سطح پر نہیں, لیکن کام جو ہے جس کی حیثیت ہے, کوئی ممبر پارلیمنٹ ہے وہ بھی مطلب سامنے ہوتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہے, یہ قادیانی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح وہ بالکل تقریب ان کی وجہ. جی بہت شکریہ قاری محمد طیب صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے صاحب قاری محمد طیب عباسی صاحب جو برطانیہ میں ہیں, امام ہیں اور خطیب ہیں, اور وہاں کے جو ختم نبوت کے حوالے سے موومنٹ ہے اس کے بھی رکن ہیں اور وہاں پر ختم نبوت کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر بہت زیادہ قادیانی ایکٹیو ہیں. بدقسمتی سے ان لوگوں نے آزادی اظہار کے نام پر ایک نعرہ تو دیا ہوا ہے جس میں وہ جو آزادی اظہار کا جو استعمال ہے وہ ہمیشہ اسلام مخالف
کاموں میں ہی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آپ امریکہ میں رہتے ہوئے، آپ برطانیہ میں رہتے ہوئے وہاں کی ملکہ کو آپ گالی نہیں دے سکتے، وہاں کے آئین کو آپ نہیں برا بلا کہہ سکتے، برطانیہ میں تو بلکہ آئین ہی نہیں ہے، تو وہاں کی فوج اور ان کے جو ایجنسیاں ہیں ان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، تو وہاں آزادی اظہار رائے رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کبھی بات ہے اسلام مخالف چیزوں کی، اسلام مخالف تنظیموں کی، اسلام کے خلاف بات کرنے والے لوگوں کی، تو وہاں سب کو آزادی اظہار رائے کا قانون یاد آ جاتا ہے، اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بالکل آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے۔ اس لیے قادیانی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے نا اپنی آزادی اظہار رائے کی ہی وجہ سے وہ وہاں پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب عبدالودود قریشی صاحب نے، جو سینئر صحافی ہیں اور ستارہ امتیاز بھی ان کو ملا ہوا ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کا اور ان کی جماعت کا کافی پاکستان میں حصہ رہا ہے، اور وہ سرگرمیاں بھی اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے ان کے کافی خدمات ہیں، اور ابھی جو حالیہ چند دن پہلے حلف نامے میں تبدیلی ہوئی اس حوالے سے بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی بہت شکریہ آپ جی عبدالودود قریشی صاحب، آپ چونکہ صحافت سے وابستہ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں بلکہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑ دیا جاتا ہے، اور حالیہ دنوں میں جو یہ ایشو تازہ ہوا اور کافی رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھ لیں، پھر کیپٹن صفدر کی تقریر دیکھیں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں آئے روز باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں قانون بنا ہوا ہے کہ اس مسئلے پر بات نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود آئے روز یہ مسئلہ چھیڑا جاتا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جب سے قادیانیوں کو قومی اسمبلی کی پوری کمیٹی نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اس کو یہ حیثیت دینے کے لیے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی میں کئی دنوں تک کانفرنس ہوئی، جس میں مرزا طاہر آدمی برطانیہ اور پاکستان کے اپنے وکلاء کے ساتھ پیش ہوئے، پرویزی پیش ہوئے، اور باقی بھی مصالح کے لوگ وہاں پر پیش ہوئے، اور لہذا انہوں نے خود یہ تسلیم کیا کہ مرزا غلام احمد کو ہم اپنا آخری نبی مانتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ تسلیم کیا، پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا جی ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ تو پھر سب لوگ اس بات پہ حیران ہو کہ کمال کی بات ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں کافر تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک مرزا غلام احمد کا کوئی پیغمبر نہیں مانتا اور آخری نبی نہیں مانتا، ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ تو بحث و تمیز کے بعد، ان کے وکلاء کے دلائل کے بعد متفقہ طور پر فیصلہ طے پا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے مرتد ہیں اور کافر ہیں۔ یہ بات ان کو تحفظ دینے کے لیے کی گئی تاکہ وہ پاکستان میں رہ سکیں، کوئی آدمی مسلمان جذباتی ہو کر ان کو مرتد قرار دے کر قتل نہ کر دے، یہ ان کے تحفظ کے لیے اور بہتری کے لیے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کو یہ خیال تھا کہ ہم پاکستان کے تمام لوگوں کو رغبت کر کے، لالچ دے کر، مختلف نوکریوں کے بہانے اور طریقوں سے بہلا کر ہم انہیں مرزا ہی بنا لیں گے۔ اب صورتحال ہے کہ ان کے گماشتے، ان کے لوگ اہم عہدوں پر موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہر بار وہ کبھی 294 ہے اس بارے میں، کبھی تحریک ختم نبوت کے سلے میں بننے والی آئینی ترمیم یا اس کے قوانین کو بے اثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کی بار بھی انہوں نے یہ کیا کہ حلف نامے کو ختم نہیں کیا، بلکہ 2 قوانین اور بھی ختم کر دیے۔ اس کے تحت ان قوانین میں یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ختم نبوت کے خلاف اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ووٹر اگر ہو جاتا ہے، اور کوئی شہری اس کے بارے میں درخواست دیتا ہے، تو الیکشن کمشنر اس کو یہ کہے گا کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں پر دستخط بھی کرو حلف میں۔ اگر وہ حلف نہیں دیتا تو نتیجتاً وہ غیر مسلم ہوگا، اور اگر حلف دیتا ہے تو مسلمان ہوگا۔ اب حلف میں انہوں نے قسم کی بجائے ایک اور کام بھی کیا، وہاں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں۔ انہوں نے اس جملے کو بدل کر نیچے یہ کر دیا کہ ہم آخری نبی ہم حضور کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ انہوں نے نکال دیے، تو اپنے مرزا غلام احمد کو بھی آخری نبی قرار کہتے ہیں۔ ہم آخری نبی مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں آخری نبی مرزا غلام احمد ہے، جس کو وہ نبی بھی آخری کہتے ہیں اور مسیح موعود بھی کہتے ہیں، وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ اس طرح ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ تو ان کے گماشتوں نے یہ تمام تر کوشش کی کہ ختم نبوت کی تحریک کے سلے میں جو آئینی ترمیم ہے اس کو بالکل بے اثر کر دیا جائے، اور اس پر پھر قوم کو ایک دن میں پتہ لگا، 2 دن میں پتہ لگا، تو اس صورتحال پر تبدیل ہوئی۔ جی عبدالودود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حلف نامے میں تبدیلی ہوئی اور یہ جو آپ نے کہا گماشتے بیٹھے ہوئے ہیں،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ہمارے ادارے یا سیاسی جماعتیں ہیں جہاں پر قادیانیوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، اور عوام ان ایسے لوگوں سے کیسے ان کے بارے میں جان سکتی ہے اور کیسے ان کو روک سکتی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی میں تو قادیانی زیادہ نہیں ہیں، ان کے بڑھتے نہیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون میں انہوں نے مختلف شکلوں میں، مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ کاف ہے، جتنی مسلم لیگیں ہیں اس میں وہ گھس جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی قرار دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جو ایک سینیٹر صاحب ہے، ان کو جب ووٹ دینے کے لیے لاہور میں یہ طے پایا کہ فلاں 17 ارکان صوبائی اسمبلی اس کو ووٹ دیں گے، اور ان کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تو ایک باشرہ آدمی نے کہا جناب میں اس آدمی کو ووٹ نہیں دوں گا اس لیے کہ یہ مرزائی ہے، تو اس پر وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا جی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مرتدوں پر، مرزا غلام محمد پر لعنت بھیجیں۔ اس نے کہا جی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں، آپ کیوں کہتے ہیں میں کیوں بزرگوں کو گالی دوں؟ تو ان کے نظیر وہ بزرگ ہیں ان کے، تو اس طرح کے لوگ پھر وہ منتخب بھی ہوئے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ یہاں بھی اس حکومت میں وزیر بھی رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک اپنے آپ کو ڈسیپٹ کیا ہوا، چھپایا ہوا ہے۔ بظاہر وہ خاتم النبیین کہتے ہیں لیکن ان کا مطلب خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ جی جو میری سپریم کورٹ میں ریٹ ہے اس سے جی عبدالودود صاحب، آپ نے اسی حوالے سے جی بالکل آپ نے اسی حوالے سے آپ نے درخواست بھی دائر کی تھی جو حلف نامے میں تبدیلی ہوئی، اس درخواست کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کس حد تک اس میں پیش رفت ہوئی ہے؟ جی وہ سپریم کورٹ میں جو میں نے درخواست سب سے پہلے کی تھی، باقی سیاسی جماعتوں میں کی ہیں، میری رد اس سے منفرد ہے کہ میں نے ان میں یہ لکھا ہے کہ مجرموں کی نشاندہی کی جائے، ان لوگوں کو معطل کیا جائے، سزائیں دیے جائیں، پارلیمنٹ میں وہ لوگ ہیں تو ان کی رکنیت کو ختم کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا میں نے کہا کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ طے کیا تھا کہ آئندہ تمام سرکاری دستاویزات اردو میں بھی آئیں گی، تو انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو بل پیش کیا وہ انگریزی زبان میں کیا، تاکہ کچھ تو ناخواندہ ہیں، کوئی جعلی ڈگری والے ہیں جنہیں انگریزی نہیں آتی، تاکہ چپ کر کے اس کے اوپر وہ ٹھپا لگا دیں۔ تو یہ بھی ان سے دھوکہ کیا گیا۔ دو باتیں باقی باتوں سے میری مختلف ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس فوری ترمیم کو، اس کے تمام اثرات کو ختم کیا جائے اور پھر مجرموں کی نشاندہی کی جائے، انہیں معطل کی جائے، انہیں سزائیں دی جائیں، انہیں ہٹایا جائے، اور دوسرا پھر آئندہ کے بعد ایسا انتظام کیا جائے کہ اس طرح کی ہیرا پھیری نہ کر سکیں۔ اور اس میں نے چیف ڈرافٹ مین اور ڈپٹی ڈرافٹ مین جنہوں نے یہ ڈرافٹ کیا ہے قانون، ان کو بھی فریق بنایا کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں بتائیں کہ آیا انہوں نے کیا تھا، ڈرافٹ کیا تھا، یا کسی اور نے کیا تھا۔ تو اس حوالے سے مزید ہوشیار رہنے کی بات ہے۔ جو صاحب اقتدار علماء ہیں، جو علماء سوئی ان کو کہہ دیں کہ وہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے حق میں اہل حدیث بھی ہیں اور جو بہتی حضرات بھی ہیں جو کھڑے بھی ہو گئے اور انہوں نے حق میں ووٹ بھی دیا، اور اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو ہے پارلیمنٹ نے جرم جی قریشی صاحب بالکل جی قریشی صاحب آپ نے یہ درخواست دائر کی حلف نامے میں حالیہ تبدیلی کے حوالے سے، آپ نے بتایا، اس کی وضاحت بھی کی، لیکن جو کیپٹن صفدر کی تقریر تھی اس میں جو ان کے مطالبات تھے، جو انہوں نے قرارداد لانے کا کہا تھا کہ آرمی میں بھی نہیں ہونے چاہیے اور عدلیہ میں بھی نہیں ہونے چاہیے، بدقسمتی سے مقننہ میں تو سب کچھ راستے بند ہیں، لیکن جو دیگر ادارے ہیں وہاں پر ان کے یہ راستے کھلے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو اور سیاسی جماعتوں کو اور صحافتی حلقوں کو کس طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں تک قادیانی نہ پہنچ پائیں؟ لیکن یہ بات جو بھی کچھ کہے، میں کیپٹن صفدر کی تمام بات سے متفق ہوں۔ اس نے لندن سے، جس نے میں نے ریٹ دائر کی، میری لندن سے فون پہ بات بھی ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اور اس کی تقریر سے میں 100% متفق ہوں کہ یہ آرمی والوں نے اب اس کی باقاعدہ طور پر وضاحت کر دیا ہے کہ آرمی میں جو آدمی بھی بھرتی ہوتا ہے ہم اس سے حلف نامہ لیتے ہیں کہ مسلمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اور ان پہ یقین کرتا ہے، اور ان کے بعد کسی اور شخص کو مسلح یا نبی نہیں مانتا۔ یہ آرمی نے باضابطہ وضاحت کر دی۔ ان کا جی اگر کوٹا ہے ہمارے پاس جس میں سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اقلیت کے لوگ بھی ہیں، تو ان کو پھر الگ ڈیل کرتے ہیں، لیکن وہ اعلان کرتے ہیں۔ آرمی نے تو کر دیا، لیکن ججوں میں بیوروکریسی ہونا چاہیے۔ ایک ہی ترمیم تھی یا ایک ہی آئین کام ہوا تھا جو علماء نے دیکھیں۔ اس پر ایک بہت بڑی کمیٹی بنی تھی، حفیظ پیرزادہ کی موجودگی میں مولانا مفتی محمود تھے، حفیظ پیرزادہ تھے، پروفیسر غفور تھے۔ یہ جو الیکشن کے حوالے سے ترمیم ہوئی ہیں اس پہ بہت لمبی چوڑی بحث ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جی اس میں حلف کیوں لکھا جائے؟ ان کا جی حلف اس لیے لکھا جائے کہ ایک آدمی تسلیم کرتا ہے، اس سے انکاری ہو جاتا ہے تو یا وہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قانونی دفعہ نہیں لگتی۔ جیسے عدالت میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ جج کے سامنے کہتا ہے جناب فلاں آدمی نے مجھے دھمکی دی ہے، تو جج فوراً کہتا ہے جی آپ اس کا یا بیان حلفی دو یا حلف پر میری عدالت میں ریکارڈ کرو۔ جب حلف پر کوئی آدمی ریکارڈ کراتا ہے یا حلفیہ بیان دیتا ہے تو اس پر
प्रेसिड का भी इतलाक होता है कि वो झूठा है, खाइन है, काज़ब है और सच नहीं बोल रहा। तो इस बात को खत्म करने के लिए कि कभी कादियानी पकड़ा जाए कि उसने झूठ बोला है तो उस पर कोई कानूनी कदगन ना लगे, ये उन्होंने किया था। तो इसको और मजबूत होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, लेकिन चलें उनकी ये कोशिश अभी नाकाम होगी और आइंदा मुझे लगता है कि शायद जरूरत ना लगे रहेंगे, वो इस काम में करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आइन की शिकें। आप देखें ना, जब इन्होंने तरमीम की तो किस तरह मुस्लिम लीगी बोल रहे थे कि नाम मौजूद है और लामनिस्टर दोनों हाथों से, जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर में भी 294 सी खत्म करने की कोशिश की और परवेज मुशर्रफ ने तो उसकी तरदीद की चाइना जाते हुए कि जनाब हम 294 सी में किसी किस्म की भी और तरमीम नहीं कर रहे जिसमें सहाबा किराम की तौहीन के हवाले से और अज़वाज मुतहहरात के तौहीन के हवाले से कोई बात करने वालों को सजा है। तो ये यही लामनिस्बत है जिन्होंने काम किया और अब भी लामनिस्बत ने काम किया और ये बारीक काम किया गया, बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया, जिसमें हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम निकाला गया कि हम खातमुन नबीयीन पे यकीन रखते हैं। तो खातमुन नबीयीन तो मिर्जा गुलाम मोहम्मद मुर्तज़ा को भी कहते हैं। तो इसको इन्होंने एक बारीक काम किया जो अभी आश्कार हो गया, उसका काम भी जारी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ मोहतरम जनाब अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, और साफ़ती हल्के से भी ताल्लुक़ है, सियासतदानों से भी वाकिफ़ हैं। बहुत अच्छी तरह वज़ाहत से वो कह रहे थे कि किस तरह कादियानी जो हमारे सरकारी इदारे हैं और सियासी हल्के हैं वहाँ पर किस तरह सरगर्म हैं। तो बदकिस्मती से अभी तक ये तो एक कानून बना हुआ है कि हल्फनामा बना हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और जो हमारे माजी के जो असलाफ थे उनकी तरफ से कि पार्लियामेंट का जो भी रुकन बनता है वो हल्फनामे पर दस्तखत करता है कि वो कादियानी नहीं है। लेकिन फ़ौजी इदारों में भी उन हालिया दिनों वजाहत आई है कि फ़ौज में भी जो जवान भर्ती होते हैं, जो लोग भी भर्ती होते हैं, उनसे हल्फनामे पर दस्तखत किया जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि बहुत से जो कादियानी हैं उनके जो खुफिया जो अहदाफ हैं, मकासिद हैं, वो ऐसे हैं कि वो खुफिया तरीके से अपने आप को दजल से फ़रेब से वो ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान कहते हुए वो अंदर घुस जाते हैं। तो इस पर गौर करना चाहिए। अभी हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब नौमान बुखारी साहब ने, सोशल एक्टिविस्ट हैं और फेसबुक और ट्विटर और जो सोशल ज़राए हैं उस हवाले से उनकी काफ़ी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया सर नौमान बुखारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। आप क्या समझते हैं कि जो सोशल मीडिया है वहाँ पर कादियानी किस हद तक सरगर्म हैं और हमारे जो नौजवान हैं वो कैसे उनकी सरगर्मियों का, जो इस्लाम मुखालिफ उनकी जो इक़दामात हैं, जो उनकी साजिशें हैं, उनका कैसे मुकाबला कर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब गुलाम नबी साहब, बहुत शुक्रिया कि मुझे इस हसास मामले में अपनी राय देने का मौका दिया गया जी। क्योंकि एक अरसा हो चुका है कि सोशल मीडिया से मैं वाबस्ता हूँ, खुसूसन फेसबुक से। तो यहाँ देखा ये गया है कि मुल्हिदीन के जो ग्रुप्स हैं और इनके जो पेजेस हैं उनमें मुल्हिदीन के शाना बशाना कादियानी जो है वो रूह अमल होते हैं और बहुत सी फेक आईडीज के पीछे भी अमूमन कादियानी दिमाग को एक्टिव पाया गया है। एक तरफ उनका दावा है कि हम भी नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के नबी तस्लीम करते हैं और फिर मिर्जा कादियानी को उनकी एक्सटेंशन करार देते हैं जिसे वो ज़िल्ली या बजूरी नबी का नाम देते हैं। खैर इस अकीदे पर मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये मौजूद नहीं है। बफर्ज़ महाल अगर उनका ये दावा दुरुस्त मान भी लिया जाए तो देखना ये चाहिए कि तौहीन अज़वाज मुतहहरात जब होती है या तौहीन सहाबा का मौका जब आता है मुल्हिदीन के ग्रुप्स में तो उस मौके पर उनकी खामोशी से क्या मुराद लिया जाए जी। तो ये तो बात हो गई उस सरगर्मी से कि जिसका ताल्लुक मज़हब से है। बल्कि दिलचस्प बात मैं आपको ये बताता चलूं कि कादियानियों के बाकायदा पेजेस हैं और ग्रुप्स हैं जहाँ ये सिवाय मिर्जा कादियानी के दिफा के और कुछ भी नहीं करते जी। यानी इन विचारों पर एक मुसीबत और वबाल ये आ पड़ी है कि बजाय अपने मजहब के, यानी जिसे ये इस्लाम का नाम देते हैं या अहमदियत का नाम देते हैं, उसको प्रमोट करें, ये बेचारे मासूमाना तरीकों से मिर्जा को डिफेंड कर रहे होते हैं। यानी मिर्जा ने खुद को डिफेंड करने की कोई फजीलत बताई हो, हालांकि उसने तो अपने अलावा दीगर मज़ाहिब को बाकायदा गालियों और मुग़ालज़ात से नवाजा है जी। नौमान साहब जैसे आप कार्रवाइयाँ थी जी नौमान साहब जैसे आपने कहा कि मुल्हिदीन के पेजेस हैं उनके पीछे भी कादियानी छुपे होते हैं और कादियानियों की बहुत सी सरगर्मियाँ हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक तो अपना क्या कहते हैं इकराम के तौर पर और अपने एक दिफा के तौर पर मुसलमान ये समझते हैं कि चूँकि ख़त्म वो हमारे ईमान का हिस्सा है, तो नौजवान जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो कैसे
وہ کیسے ان پیجز کا ان قادیانیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ کیا حکومتی ذرائع سے یا حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی کوئی ایسی قانون سازی کی گئی ہے کہ جو قادیانیوں کے پیجز کو بلاک کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے؟ یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ان سازیوں کو کیسے روکا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال سادگی پر مبنی ہے. کسی بھی فرد یا گروہ کو آپ سوشل میڈیا ایکٹیویٹی سے ہرگز نہیں روک سکتے. جی. یہاں بزرگ شمشیر والا کلیہ نادانی کہلائے گا. لہذا اس کے جو نظریات اور عزائم ہیں سوشل میڈیا کی دنیا میں آپ اسے کسی صورت روک سکنے کے نہ تو مجال ہیں اور نہ حقدار ہیں. یعنی آپ بلاک کے علاوہ اور رپورٹ کے علاوہ اس سے زیادہ کر ہی کیا سکتے ہیں. جی. تو یہ دونوں طریقے ڈیجیٹل مذاق اور بچگانہ کھیل سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے. ہاں اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ارباب اختیار کو اس گھر متوجہ کریں اور انہیں کنونس کریں کہ آپ جو ہے ان کی سرگرمیوں پر نوٹس لیں. لیکن یہ بھی ایک ناممکن بات اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ قومی اداروں میں ان کا جو نفوذ ہے اور رسوخ ہے اب ایک حقیقت بن چکی ہے. بالکل. باقی رہ جاتا ہے نو لفٹ کا طریقہ، یعنی ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے. یہ بھی کوئی خاص کارگر اس لیے نہیں ہے کہ ہماری جذباتی قوم اب کنٹرول ہو چکی ہے. لہذا میرے مطابق آخری اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ان کو علمی میدان میں زیر کیا جائے. یعنی بزور مباحثہ اور مکالمہ ان کو اس حد تک ایک حد تک روکا بھی جا سکتا ہے اور اس پر بے شمار عالمانہ کتب بھی موجود ہیں. ویسے ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قادیانی کی اکثریت پیشی قادیانی ہے. جی. اگر ان کو مطعون نہ کیا جائے اور غالب گلوچ کے ذریعے انہیں خود سے دور اور متنفر نہ کیا جائے تو یہ قبول حق پہ آمادہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پر ان کی سوسائٹی کی طرف سے پریشر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اسلام قبول کرنے سے ہچکچاتے ہیں. انہیں اگر ہم اعتماد دیں اور حوصلہ دیں کہ ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا تو یہ عملاً کئی بار ممکن ہوا ہے کہ خاندان اسلام قبول کر چکے ہیں. جی. اور اسلام قبول کرانے کا سب سے آسان اور مجرد طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان کے نبی کا یعنی غلام قادیانی کا تعارف ان کی کتب سے کرایا جائے. جی. یعنی اگر تھوڑا سا بھی بندہ عقل مند ہو اور مرزا کی کتب کو نیدگی سے پڑھ لے تو غیر ممکن ہے کہ وہ قادیانی رہ سکے. جی بہت شکریہ نعمان صاحب. جی بہت شکریہ نعمان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے نعمان بخاری صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر جتنی قادیانیوں کی سرگرمیاں چل رہی ہیں ان کو روکنے کا ایک ہی مؤثر ذریعہ ہے کہ ان سے علمی بنیادوں پر مکالمہ کیا جائے اور علمی بنیادوں پر انہیں زیر کیا جائے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خواہ مخواہ اور دیکھا دیکھی اور ان کی جو دھوکہ دہی اور فراڈ کے ذریعے وہ قادیانی بن گئے ہیں اور یہ بنا بھی رہے ہیں. لیکن جو پکے جو راسخ العقیدہ قادیانی ہوتے ہیں ان کو تو وہ تو جان بوجھ کے عناد کے ذریعے ہی وہ اس الگ سے اس ڈگر پر چلے ہوئے اس راستے پر چلے ہوئے ہیں. لیکن جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے نافہمی میں اور ان کو دیکھا دیکھی وہ قادیانی ہو چکے ہیں اور بہت سے ان کو دھوکہ دہی سے ان کو خراب کیا گیا ہے. تو ان کو زیر کرنے کا ایک ہی مؤثر ترین ذریعہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مباحثہ کریں. اور سوشل میڈیا پر پوری عوام کا، پوری قوم کا، ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو اگر کوئی ایسا آدمی گمراہ یا بھٹکا ہوا نظر آئے تو وہ اس سے پیار سے، محبت سے، حکمت سے اسے قائل کرے، اسے زیر کرنے کی کوشش کرے. اور جہاں تک بات ہے حکومتی حلقوں کی اور ہمارے سرکاری اداروں کی، انتظامیہ کی، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو بھی متنازع سرگرمیاں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر اور دیگر جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان پر ہو رہے ہیں، جو بھی سرگرمیاں چل رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے. دنیا میں ٹیکنالوجی اب بہت زیادہ آگے آ چکی ہے. آپ چائنا کے اندر دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی ان کے جو قومی مفاد کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، ان چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے پاکستانی اداروں کو، پاکستانی انتظامیہ کو غور کرنا ہوگا، تبھی جا کر ان کی سرگرمیاں رک پائیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.